الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذبه، إذا وعد أخلفه، إذا اؤتمن أخانه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام سامعین باوقار، بزرگوں، دوستو، میرے روحانی، ایمانی و دینی و ملی و سماجی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لطف کرم اور احسان ہوا کہ باری تعالیٰ پروردگار عالم نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے مقدس گھر میں بلایا. دوستو، آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے اور دھیرے دھیرے ہم اور آپ مقدس ماہ یعنی رمضان المبارک کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خیر و خوبی کے ساتھ پہنچائے. حضرات محترم، میں نے کلام اللہ کی ابتدائی 2 آیت کریمہ پڑھی ہے اور آقا علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے. ان آیت کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ منافق کسے کہتے ہیں اور منافقین کون لوگ ہیں اور منافقین کی علامت کیا ہے، یعنی کون سی ایسی علامت ہے جس کے ذریعے سے منافقین کو پہچانا جائے گا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ شروع کی ابتدائی آیات میں اپنے ان مخلص اور خالص اور متقی بندوں کا بیان فرمایا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسا بندہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے دیے ہوئے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے. یعنی ایک وہ طبقات ہے جو ان کاموں کو بخوبی انجام دیتا ہے. آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مخلصین بندوں کا تذکرہ فرمایا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں جو اللہ پر اور غیب کی باتوں پر، آخرت کے دن پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں. جس کے اندر آیت کریمہ نازل ہوئی: والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. کہ اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر اور آخرت کے دن پر اور نماز کو قائم کرتے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. اور ایک وہ فرد ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رہا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ نے جو نازل کیا ان کے اوپر، جو اس سے پہلے نازل کیا اس پر بھی، جو بعد میں نازل کیا اس پر بھی، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے. اور ایک وہ طبقہ ہے جو یقیناً منافقوں والا طبقہ ہے، جس کی زبان پر کچھ ہے، دل کے اندر کچھ ہے، سامنے کچھ ہے، پیچھے کے اندر کچھ ہے.
ایسے لوگوں کے بارے میں کہا۔ میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ آج اسلام کو جتنا زیادہ ٹھیس پہنچا ہے، جتنا اسلام کے معیار کو کھوکھلا کیا ہے، اور اسلام کے اندر جو ہے اپنے کرتوت سے، اپنے بد کردار سے، بد فعل سے جتنا مذہب اسلام کو اگر نقصان پہنچا ہے منافقوں سے، اتنا کسی سے بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ منافقین ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت میں، ہر علاقے میں اور ہر زمانے کے اندر جو ہے مسلمانوں کے صف میں رہ کر، مسلمان نام رکھ کر اور مسلمانوں والا حلیہ بنا کر اسلام کو جتنا ٹھیس پہنچایا ہے، جتنا نقصان پہنچایا ہے، جتنا اسلام کی دیوار کو، مذہب اسلام کی دیوار کو کھوکھلی کیا ہے، میرے دوستو منافقوں سے جتنا ٹھیس پہنچا اتنا کسی بھی جماعت سے ٹھیس نہیں پہنچا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، تیسرا طبقہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ لوگوں میں بعض وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر ہم نے ایمان لایا، آخرت پر ہم نے ایمان لایا، وفی الآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر جو ہے ایمان لاتے، باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، درحال کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول کر اور میں منافقت کر کر، میں پیچھے میں برائیاں کر کے میں اللہ کو دھوکہ دیتا ہوں، رسول اللہ کو دھوکہ دیتا ہوں، صحابہ کرام کو دھوکہ دیتا ہوں، اور وارثین انبیاء کو میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھل کر کے کہا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، ان کا گمان ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دھوکہ نہ تو اللہ کو دے سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کو دے سکتے ہیں، اور نہ علماء کرام کو دے سکتے ہیں، نہ ائمہ مساجد کو دے سکتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف دھوکہ اگر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر نقصان اٹھاتے ہیں تو اپنے آپ کا نقصان اٹھاتے ہیں، اگر اپنے آپ کے کردار کو اور اپنے اخلاق کو برباد کرتے ہیں تو وہ لوگ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ خیال نہ رہے کہ ہم جو ہے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ جو اپنے صفوں میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور ہمارے بغل میں نماز پڑھنے والا اور ہمارے سامنے میٹھی میٹھی بات کرنے والا، ہمارے درمیان بیٹھ کر میٹھی گفتگو کرنے والا اور جھوٹی محبت کا برتاؤ کرنے والا، یہ سوچتا ہے کہ میں سامنے آ کر محبت کا برتاؤ کرتا ہوں۔ ایسے ہی لوگ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ آستین میں رہ کر ڈستے ہیں اور ان کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ وہی لوگ جب سامنے سے دور ہوتے ہیں تو جا کر کے پھر انہی کے خلاف بولتے ہیں، اپنے علماء کے خلاف، اپنے ائمہ کے خلاف، اپنے مساجد کے معلم اور مدرس کے خلاف، اور اپنے دیندار طبقوں کے خلاف۔ ایسے لوگ جا کر پیچھے میں بولتے ہیں، یہی لوگ منافقت ہیں، یہی منافقت اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو منافقتوں سے بچائیے، منافق لوگوں سے بچ کر زندگی گزاریے، ورنہ آج دنیا کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے مالوں کے لٹیرے دیکھنے کو ملتے ہیں، ہمارے جان کے لٹیرے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ منافق لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، ہمارے تقوی کے لٹیرے ہیں، ہمارے دین کے لٹیرے ہیں۔ اس لیے منافق لوگوں سے دین کو اور دنیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامت بیان کی ہے، وہ علامتیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا آیت المنافق ثلاثت، کہ منافق کی علامت، منافق کی نشانی، منافق کے اندر اگر وہ چیز پائی جائے جس کے ذریعے سے منافق لوگوں کی شناخت اور پہچان کی جائے، اس کے بارے میں کہا اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ زندگی کے ہر مراحل پر ایسے لوگوں کو پرکھ لیجئے گا، ایسے لوگوں کو دیکھ لیجئے گا کہ جب وہ لوگ بات کریں گے اور جب لوگ گفتگو کریں گے تو بات بات میں جھوٹ بولیں گے۔
میرے دوست تو جھوٹ اتنی نحوست والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر طبقہ ہر طرح کا گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا۔ اس لیے جھوٹ کی نحوست اگر جس مسلمان کے اندر دیکھیے سمجھ جائیے کہ یہ منافق ہے، یہ منافقت اپنے اندر رکھتا ہے، ان کے دلوں کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی دوسری علامت بتائی، کیا اذا وعد اخلفا، کہ جب وہ وعدہ کرے، جب وہ معاہدہ کرے، جب وہ کسی چیز کا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کو جب دیکھیے کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرنے والے کو سمجھ جائیے، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ منافق ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیکھیے، تاریخ پڑھیے اور سیرت کردار کا مطالعہ کیجیے تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی نے ان سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں آپ سے ملتا ہوں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وعدہ کر لیے تو 3 دن تک وہاں رکے رہے، کھانا وہیں کھائے، پانی وہیں پیے، قضاء حاجت وہیں کیے، نماز وہیں پڑھی، دیگر عبادتیں وہیں پر کی، لیکن اس جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹس مس نہیں ہوئے۔ صحابی رسول کو اپنا وعدہ یاد آیا، جب آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اپنا وعدہ بھول گئے تھے لیکن محمد نے اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ اگر تم کل قیامت تک بھی اگر تم یہاں پر آتے، اللہ مجھے زندہ رکھتا قیامت تک، اگر تم اس وقت بھی تم یہاں تک آتے اور تم مجھ سے ملتے تو خدا کی قسم محمد تمہیں یہیں پر ملتا۔ یہ تھا ہمارے نبی کا وعدہ۔ اس لیے مسلمانوں، وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے۔ تیسری علامت اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تؤمن اخانا، کہ جب کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس امانت کے اندر مکمل خیانت کرنے والا، یعنی اس کو اندر خلط ملط کرنے والا، ایسے لوگ جو امانت کے اندر خیانت کر لے، یاد رکھے مسلمانوں کو ویسے لوگ جو ہے منافق ہوتے ہیں۔ اس لیے منافق سے بچنا چاہیے۔ منافق اپنے صفوں میں رہ کر کے جو ہے اپنے ہی آدمی کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ علماء طبقے سے ہو، چاہے وہ محدثین کرام ہو، چاہے وہ ائمہ مساجد ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرد بشر ہو، ہماری ہی صفوں میں رہ کر کے ہمارے ہی خلاف زہر اگلنے والا، ایسے ہی لوگ جو پیچھے میں بولتا ہے، یہ منافق ہے۔ اس لیے میں آج کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مخالفت کیجئے لیکن کھل کر کیجئے۔ مخالفت اگر کرنا ہو تو کھل کر کرنا، کیونکہ مخالفت کھل کر کرنے والا جو ہے قوی ایمان والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے اور جرأت مند ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے۔ لیکن جو مخالفت پیچھے میں کرتا ہے، پیچھے میں برائی کرتا ہے، پیچھے میں زہر افشانی کرتا ہے، پیچھے کے اندر جو ہے اپنی باتوں کو کسی کے خلاف بلند کرتا ہے، تو پیچھے میں مخالفت کرنے والا بزدل ہوتا ہے، پیچھے میں مخالفت کرنے والا کمزور ہوتا ہے، پیچھے میں مخالفت کرنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ضعیف اور ایمان کا کمزور بنایا۔ اس لیے مخالفت کرنا ہو تو کھل کر کیجیے۔ بہرحال منافقوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی ایسے سماج کے اندر منافق علامت والے لوگوں سے بچا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔